ہم سب پر اللہ تعالیٰ کی بے بہا نعمتیں ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تعالیٰ نے کلیئر طور پر، صاف طور پر، واضح طور پر اسپشٹنگا اللہ بیان کر دیا کہ اگر تم میرے نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، لا تحصوها، شمار نہیں کر سکتے۔ اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ، کہ سارے سمندر کے پانی کو سیاہی بنا دو اور زمین بھر کے درختوں کو قلم بنا دو اور میرے نعمتوں کو لکھتے جاؤ، لکھتے جاؤ، لکھتے جاؤ، میرے احسانات کو شمار کرتے جاؤ، میرے انعامات کو گنتے جاؤ، لنفد البحر، سمندر بھی ختم ہو جائے گا، سمندر کا پانی ختم ہو جائے گا، اور سمندر کو جو پانی، سمندر کے پانی کو جو سیاہی انک کے اعتبار سے استعمال کیا ہے وہ ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی۔ دوستو، ہم اللہ کی کن کن نعمتوں کو ہم شمار کر سکیں گے، بیان کر سکیں گے؟ اللہ اکبر، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں نعمتیں اللہ کی ہم سب پر ہیں۔ بندہ اللہ کی نعمتوں کے شکریہ میں، اس کی شکر گزاری میں، اس کے شکر ادا کرنے میں اپنی پوری زندگی سجدے میں پڑا رہے، تب بھی اللہ کے نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ آج دنیا میں ایسے لوگاں بھی ہیں، ایسے انساناں بھی ہیں جن کو آج تک پتہ نہیں کہ سفید کیسا ہوتا ہے، سفید رنگ کیسا ہوتا۔ ہمارے حضرت علامہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ بیان کر رہے تھے کہ ایک اندھے آدمی کے پاس آ کر کہنے لگے کہ فلاں آدمی دودھ پی کر مر گیا۔ ایک چھوٹا بچہ، ہو سکتا دودھ کی کسی وجہ سے انتقال ہو گیا، کہ دودھ پی کر انفیکشن ہو کر یا کوئی وجہ بچہ انتقال ہو گیا۔ عام طور سے ایسا نہیں ہوتا، بچے دودھ پی کر انتقال ہو، کوئی وجہ ہے۔ اب اس کے پاس تو بات یہ پہنچی کہ بچہ دودھ پی کر انتقال ہوا۔ اب اس نے پوچھا کہ دودھ کیسا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، دودھ کیسا ہوتا ہے؟ اب اسے سمجھانے کے واسطے بولے سفید ہوتا ہے۔ اس نے کہا سفید کیسا ہوتا ہے؟ اب اسے پھر بولے بگلا جیسا ہوتا۔ بگلا بولے تو تیلگو میں کونگا بولتے غالباً، ہاں، کونگا سفید اتنا ہوتا، اجلا ہوتا۔ اب اسے کونگا کا تو بگلا کا تو کیا وہ بھی معلوم نہیں، دودھ کو معلوم کرانے کے واسطے سفید کو استعمال کرے، سفید کیسا رہتا بول کو بگلا بولے، کونگا بولے، کونگا کیسا رہتا، بگلا کیسا رہتا بولے تو اب وہ آدمی اشارہ کر کو دکھایا، ایسا کر کو کہنے لگا اتنی بڑی چیز پیلے کو کیا زندہ رہتا کیا کرو بولے۔ اسے دودھ کی بھی خبر نہیں، سفید کی بھی خبر نہیں، بس اسے احساس، ہاتھ کو چھوا، ایسا کہنے لگا اتنی بڑی چیز اگر پیٹ میں گئے تو مرے سکا، زندہ رہتا کیا؟ مطلب کیا؟ آج تک اسے معلوم نہیں کہ دودھ کا رنگ کیسا ہوتا، سفید رنگ کیسا ہوتا، اجلا رنگ کیسا ہوتا۔ دوستو، ہمیں اللہ کے ہمارے اوپر کتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ آنکھ اللہ کی بہت بڑی نعمت، اتنی بڑی نعمت کہ آدمی دنیا میں ایک طریقے کا لذت اور دنیا کا ایک طریقے کا کیا بولتے سو مزہ آنکھوں کے ذریعے سے بھی حاصل کرتا، آدمی خوشی حاصل کرتا۔ غمزدہ آدمی کو آپ خوشگوار ماحول میں لے کر چلے جاؤ، ہرے بھرے ماحول میں لے کر چلے جاؤ، وہاں کے ماحول سے بڑا متاثر ہوتا، بہت خوش ہوتا۔ تو آنکھ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ فرماتے، سائنسدانہ فرماتے، دنیا کے بڑے بڑے پڑھے زمانے تک اسے اپنے اندر نوٹ کر لیتا۔ 50 سال، بچپن میں ایک آدمی کو دیکھا تھا، ایک 20 سال گزر گئے، 30 سال گزر گئے، 40 سال گزر گئے، 50 سال گزر گئے، اس کے بعد جب اس کی ملاقات ہوتی تو کہتا ہے ہاں میں تمہارا فلاں دوست ہوں۔ کون بھائی؟ وہ ہمیں دونوں مل کر پڑھ لیے، فلاں کلاس میں پڑھ لیے، فلاں اسکول مدرسے میں پڑھ لیے،
ہمیں فلاں استاد کے پاس بیٹھے تھے، ہماری تمہاری یہ دوستی تھی، ہمیں تمہیں بات کرتے تھے۔ ہاں ہو دوستو، کتنی بڑی نعمت ہے۔ جیسے ہمیں گزشتہ جمعہ یہ بھی ہمارے سامنے بات آئی تھی کہ بھولنا ایک اللہ کی نعمت ہے، یادداشت بھی اللہ کی نعمت ہے۔ بھولنا اللہ کی نعمت ہے، آدمی بھول جاتا ہے وہ بھی اللہ کی نعمت ہے، آدمی یاد رکھ لیتا ہے وہ بھی اللہ کی نعمت ہے، آنکھ کا ہونا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو دوستو، اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرتے جائیں، گنتے جائیں، اللہ تعالیٰ فرماتے لا تحصوها، تم شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ کل ہمارے ایک ساتھی سے ملاقات ہوئی، ڈیالسس کرتے ان کو۔ اب ڈیالسس کرتے کرتے، پہلے تو ہاتھ میں کرتے تھے ڈیالسس، اب کیا ہو گیا، وہاں بھی فیل ہو گیا، پھر ران کو کرنے لگے، وہاں بھی فیل ہو گیا، اب ہاں دل کے پاس، سینے کے پاس کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آدمی کا کام صرف پینا، پانی پی رہا ہے، جوس پی رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جو چیز ضرورت ہے اسے پورے جسم کے اندر پھیلا رہا ہے، اور جو زائد ہے فضلے کی شکل میں، پیشاب کی شکل میں اسے باہر کر رہا ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے پیشاب کو روکنا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی ہمیں یہ بات ملتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک بدو، دیہاتی آدمی، ان پڑھ آدمی، کم سمجھ آدمی مسجد کے اندر آ گیا، پیشاب کر دیا۔ میرا آپ جیسا ہوتے تو غصہ ہو جاتے، یا تو گالیاں دے دیتے، یا کیا کرتے معلوم نہیں۔ قربان جائے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزاروں مرتبہ قربان جائے، صحابہ غصے میں بھڑک گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ سنبھالے، بیٹھو بیٹھو بیٹھو، آرام سے پیشاب کریں دو۔ کئی کو اگر ان پیشاب کو روک لیا تو اور زہریلے بیمارے آ جاتے۔ ہاں اس کے پیشاب کے بعد وہاں دھو دے سکتے، پاک کر دے سکتے، لیکن اس کے اگر ہمیں ڈسٹرب کرے اسے، اس کے صحت پر اثر پڑتا، اس کی طبیعت خراب ہوتی، اس کے کڈنیوں کے اوپر انفیکشن پڑتا، افیکٹ پڑتا۔ تو دوستو اس لیے اللہ کی نعمتیں ہزاروں ہمارے اوپر نعمتیں، اس کے شکر گزاری میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کے دین کی محنت کرنا۔ جیسے میں نے خطبے میں آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی آیات کو تلاوت کیا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہمیں اللہ کے پکے سچے مومن بننا چاہتے ہیں تو ہماری زندگی میں دو اعمال ہونا چاہیے۔ کتنے اعمال ہونا؟ ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے مقرب بنیں، اللہ کے سچے بندے بنیں، تو ہمارے اندر کتنے اعمال ہونا؟ دو اعمال ہونا۔ قرآن کہتا ہے الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ دو عمل ہے اس آیت کے اندر۔ ہمیں یہ دیکھنا کیا یہ دو اعمال میری زندگی میں ہے یا نہیں ہے۔ الحمدللہ نہیں ہے، یہ دو اعمال کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرنا۔ دوستو یہ دو اعمال ایسے ہیں، یہ دو عمل ایسے ہیں جو صحابہ کو صحابہ بنائے، صحابہ کو اللہ کے دوستوں میں شامل کرائے۔ یہ وہ دو صفات ہیں، یہ دو کوالٹیز ہیں، یہ دو گنالو ہیں جو جتنے دنیا کے اللہ والے بنے، اللہ کے خاص بندے بنے، اللہ کے محبوب بندے بنے، وہ دونوں میں صفات تھے۔ چاہے آپ صحابہ کی زندگیوں کو، انبیاء علیہ السلام کی سیرت کو دیکھو، ان کی حیات طیبہ کو دیکھو، ان کی جیوتا چریتراؤں کو دیکھو، صحابہ کی زندگیوں کو دیکھو، تابعین طب تابعین کی زندگیوں کو دیکھو، اولیاء اللہ کی زندگی کو اٹھا کر پڑھو، آپ کو ضرور یہ دو پہلو میں ضرور ملیں گے۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا نام بھی انہی فہرست میں شمار ہو۔ ہمیں چاہتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ تعالی ہمیں بھی اسی صف میں کھڑا کرے، تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے ہم یہ دو اعمال کو، یہ دو صفات کو اپنی زندگی کا عمل بنائے، اپنے زندگی کا مشغلہ بنائے، اپنی زندگی کا مصروفیت بنائے۔ نمبر ایک کیا؟ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ۔ نمبر ایک، ایمان لانے کے بعد اللہ کے دین کے لیے ہجرت کرنا۔
اور اس کی کوشش کرنا. میری بات سمجھ میں آ رہی؟ نمبر 1 اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے لیے ہجرت کرنا. ہجرت کس کو کہتے ہیں؟ ہجرت کہتے ہیں دین پر چلنے کے لیے، دین کے اوپر عمل کرنے کے لیے، دینی احکام پر آسانی کے ساتھ عمل کرنے کے لیے ایک ایسے گاؤں کو جانا، ایک ایسے علاقے کو جانا، ایک ایسے علاقے کو، گاؤں کو، ملک کو جانا جہاں دین پر چلنا آسان ہو، آسانی سے دین پر چل سکتے ہوں. نمبر اسی کا ایک جز ہے کوشش کرنا، دین کے اعتبار سے دین کی محنت کرنا. یہ 2 عمل ایک ہیں. ہجرت کرنا یعنی اپنے علاقے کو چھوڑ کر ایک اور علاقے جانا، جسے اس زمانے میں جماعت کا جو کام ہے، مدرسوں کا جو کام، بچے مدرسے ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کو جاتے ہیں بچے، اسی طرح ساتھیاں جماعت میں ایک علاقے سے دوسرے علاقے کو جاتے ہیں بھی، یہ بھی ہجرت کا ایک عمل ہے، یہ بھی ہجرت کی ایک مثال ہے، یہ بھی ایک ہجرت کا ایک نمونہ ہے. لوگ مشغولیت میں رہ کر اپنے کام کاج کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں جاتے ہیں. مدرسے میں پڑھنے والے بچے اپنے ماں باپ کی محبتوں کو چھوڑ کر، اپنے علاقے کی محبت کو چھوڑ کر، بھائی بہنوں کی محبتوں کو چھوڑ کر، دوستوں کی محبتوں کو چھوڑ کر ایک علاقے سے دوسرے علاقے کو جاتے ہیں. یہ بھی ہجرت کا ایک عمل ہے، ہجرت کا ایک نقل ہے، ہجرت کی ایک مثال ہے. نمبر 2 اس کی کوشش کرنا، اسی کا ایک جز ہے، اسی کا ایک پارٹ ہے، اس کی کوشش کرنا. میں یہ دیکھنا کیا میرے ذریعے سے دین کی محنت ہو رہی کیا. یہ 2 ملا کر ایک عمل ہے، ہجرت کرنا اور اس کی کوشش کرنا. دوسرا حصہ سنو، جو صحابہ کا عمل، تابعین کا عمل، تبع تابعین کا عمل، اولیاء اللہ کا عمل. دوسرا عمل کیا ہے؟ والذین آووا ونصروا، جو لوگ ان آئے ہوئے لوگوں کو ساتھ دیتے ہیں، ان کو ٹھکانہ دیتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، چاہے آپ جماعت کے ساتھیوں کے اعتبار سے جماعت کے ہو، یا مدرسے میں پڑھنے والوں کے اعتبار سے ہو، یا دین کا جو بھی کام ہو، اس کام کو ساتھ دینا، کام کرنے والوں کو ٹھکانہ دینا اور ان کی مدد کرنا، مدد کرنے والوں میں شامل ہونا. اللہ تعالیٰ سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں. ایک سرٹیفکیٹ گورنمنٹ دیتی، ایک سرٹیفکیٹ اسکول دیتی، ایک سرٹیفکیٹ مدرسے کی طرف سے ملتا، ایک سند کالج مدرسوں کی طرف سے ملتے، دارالعلوم جامعہ کی طرف سے ملتے. دوستو سب سے بہترین سند سرٹیفکیٹ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. اللہ دے رہے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، یہ لوگ سچے پکے مومن ہیں. کون لوگ ہیں؟ کون لوگ ہیں سچے پکے مومن؟ کون ہیں؟ کیا نام والے ہیں؟ عبداللہ، عبدالستار، عبدالسلام، عبدالرشید رکھ لیے تو سند مل جاتی. دوستو اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس زمانے میں بڑے ڈرنے کی بات ہے، بڑی فکر کی بات ہے. یہ ہے کہ ہم نام کے تو مسلمان رہیں گے لیکن ہمارے عملہ کافروں جیسے ہو جائیں گے. ہم سمجھ رہے میں مسلمان ہی چھوں. دوستو نام آدھار میں، ریشن میں یا اور کارڈوں میں ہونے سے اللہ کے پاس قبول نہیں. اللہ کے پاس قبول اعمال کے ساتھ ہے. تیرے اعمال ہے تو مقبول ہے، تیرے اعمال صحیح نہیں تو مردود ہے، ریجیکٹ ہے، تو ریجیکٹ ہے. ایسا ماحول آج باہر کا ماحول ایسا ہے. کل ایک باپ فون کرے، حضرت میرے بچے کو مدرسے میں لا کو چھوڑتا ہوں حضرت، صبح شام کو بول. کیا بھائی کرتا ہوں؟ میرے سامنے آپ کو بولتا حضرت اللہ نے کیا بھی نہیں کرتا ہے. حالانکہ ذرہ پڑیا بچہ مسلمانوں کے ماحول میں ہے، لیکن کیا بول رہا ہے؟ اللہ نے کیا بھی نہیں کرتا ہے. حضرت مجھے ڈر لگ رہا ہے. میرا پاور ہونے کے باوجود، میرے ماتحت میں رہنے کے باوجود میرے سامنے ضد کر رہا ہے. اب ذرا بڑا ہوا، اب ذرا اختیار والا ہوا، اب ذرا خود پاؤں کے اوپر چلنے والا ہوا، ابھی میری کیا بات سنتا؟ سمجھ میں آ رہی ہے انہوں نے بھائی بات؟ آج یہ ماحول باہر کا ہے. اگر ہمارے بچوں کا مسجدوں سے تعلق نہ ہو، علماء سے تعلق نہ ہو،
قرآن حدیث سے تعلق نہ ہو، پھر ہماری نسل ہمارے ہاتھ سے گئی، ہمارے بچے ہمارے ہاتھ سے گئے۔ اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہے، میرے اوپر کیا باقیتا ہے، ذرا توجہ کر کے سنو دوستوں۔ جس طرح میں اپنے بچوں کے واسطے گھر میں پورے فیسلٹیز جمع کر دیا، پورے سہولتوں کو انتظام کر دیا، میرے بچوں کو گرمی کے دنوں میں گرمی لگنا نہیں، اس کے واسطے اے سی کا انتظام کر رہا ہوں، میرے بچوں کو میرے گھر کی عورتوں کو، میرے گھر والوں کو ٹھنڈ کے دنوں میں ٹھنڈ محسوس ہونا نہیں، پورا بندوبست کر رہا ہوں۔ ہمارے علاقے میں تو ضرورت نہیں، لیکن آپ نارتھ کی طرف چلے جائیں گے نا، تو نارتھ میں آپ کو جس طرح اے سی ہے نہیں، اسی طرح وہاں گرم گریزر بولتے، کیا بولتے اسے، گریزر، یعنی گرمی کے دنوں میں اے سی، ٹھنڈ کے دنوں میں پورا گھر ہیٹر جیسا ہو جاتا، پورا گھر گرم ہو جاتا۔ تو آدمی کتنا فکر کر رہا ہے، دیکھو اپنے گھر والوں کے واسطے۔ ادھر یہاں تو ہم لوگ نارمل کپڑے، ایج کپڑے ہمیں سردی میں پہن لے سکتے، گرمی میں بھی سال بھر ایج کپڑے پہن لے سکتے، لیکن ان کے لیے گرمی کے کپڑے الگ، سردی کے کپڑے الگ، گرمی کے چیزیں الگ، سردی کے چیزیں الگ، گرمی کے کیا بولتے سو بستر الگ، سردی کے بستر الگ۔ خالی وہاں ٹھنڈ کے واسطے جو کپڑے بسترے رہتے نا، ایک کمرہ بھر جاتا، گدے انہالیاں سب، کئی کو بولے تھے یہ بیڈشیٹاں، ہمارے جو بیڈشیٹاں بھگے ہو جاتے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال دوستوں، میں یہ عرض کر رہا تھا، آدمی اپنے گھر والوں کو سہولت پہنچانے کے واسطے کتنی قربانی کر رہا ہے۔ دیکھو یہ سوچ رہا ہے کیا کہ یہ زندگی تو بہت مختصر زندگی ہے، بہت شارٹ لائف ہے، میرے بچے میرے گھر والے ایک بڑی لائف گزارنا ہے جو آخرت کی زندگی ہے، وہاں کس طرح میرے بچے کامیاب ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محرم یاد آئے تو محرم آتے ہی ہمیں حسین رضی اللہ عنہ کا واقعہ یاد آ جاتا ہے، آپ کی قربانیاں یاد آ جاتی، آپ کا نام یاد آ جاتا۔ حسین رضی اللہ عنہ، حسن رضی اللہ عنہ نبی کے ان لاڈلے، وہ چہیتے نواسے ہیں جن کو نبی پیار کرتے تھے، بوسا کرتے تھے، اپنے کندھے پر بٹھا لے کو گھر پورا چکر لگاتے تھے۔ دنیا کا کوئی نانا اپنے نواسوں سے اتنی محبت نہ کیا ہوگا جتنی محبت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں سے کرتے تھے۔ آج ایسا نانا ہے کیا جو اپنے بچوں کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر پورا گھر چکر لگاتا ہوں؟ بچے، ایک مرتبہ حضرت فاطمہ کے گھر میں ایسا ہو گیا، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بچے بھوک کے مارے تڑپ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جیب باہر کرے، بچے ہم نبی کی زبان کو چوس رہے ہیں۔ بتائیں کیسی کیسی قربانی۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازار کی طرف گئے، غالباً حضرت حسین یا حسن رضی اللہ عنہ اس وقت میں 5 سال کے تھے۔ بیت المال کا کھجوروں کا ایک بہت بڑا ڈھیر تھا، بچہ اٹھا کو منہ میں رکھ لیا۔ ہمارے جیسے لوگاں ہوتے کیا بولتے معلوم، پہلی بات تو کچھ نہیں بولتے، یا کچھ دیندارانہ مزاج ہے تو کیا بولتے معلوم، بیٹے اسے کھانا نہیں بولتے۔ لیکن قربان جائے ایسے نانا پر جو اپنے نواسوں کی اس طرح تربیت کرتے ہوں، کہنے لگے بیٹا اہل بیت کے لیے جائز نہیں ہے، وہ مال غنیمت تھا، وہ عام پبلک کا مال تھا، اہل بیت کے لیے یہ جائز نہیں۔ فوراً آپ اپنے ہاتھ منہ میں ڈال کر نکال دے۔ حالانکہ حضرت آپ کے نواسے بڑے نہیں تھے، 20 سال کے 15 سال کے نہیں، 5 سال کے تھے۔ اب بتاؤ یہ اسی تربیت کرے ہوں وہ بچے دین کے لیے، شریعت کے لیے، اسلام کے لیے، کیا اپنے گردنوں کو نہیں کٹائیں گے؟ دوستو کتنی بڑی قربانی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو کئی مرتبہ زہر دیا گیا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو میدان کربلا میں شہید کیا گیا، آپ کے جسم سے آپ کے سر کو جدا کر دیا گیا۔ وہ آدمی کتنا بدبخت ہوگا، کتنا بد نصیب ہوگا جو اپنے ہاتھوں سے نبی کے نواسے کے گردن کو کاٹ رہا ہو۔ اللہ اکبر۔
شمر جس کا نام ہے شمر بن ذل جوشن، اس نے تیر پھینکا حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر. اور دوسرا نام آتا ہے سنان بن انس نقعی، وہ آپ کو گھوڑے کے اوپر سے گرا دیا. حالانکہ اس وقت میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی عمر کتنی تھی؟ 60 سال کی تھی. یہ جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا جو واقعہ، اللہ ہمیں معاف فرمائے، آج ہمارے بچے عیاشی فحاشی کر رہے ہیں. دیکھتے دیکھتے گلی گلی کام اچھا نہیں. دوستو آپ لوگ سمجھتے ہوں گے، یہ میں بار بار اس بات کو دہرا رہا ہوں، اس لیے دہرا رہا ہوں، یہ میری ذمہ داری ہے. ہاں ہمیں کڑوی لگی تو کر لگے، لیکن ذمہ داری ہے. یہ پنجوں کو، یہ علاوہ ڈالنے کو، اس کو دین سے کوئی تعلق نہیں. اتنی بات تو اپنے ذہنوں میں بٹھا لو. علاوے کو، یہ پنجوں کو، یہ محرم کرنا بولتے. دیکھو محرم میں یاد رکھو صرف ایک عمل ہے، وہ ہے عاشورہ کے دن روزہ رکھنا. سمجھ میں آ رہی بات؟ محرم 10 محرم کو 9 10 نہیں تو 10 11 کو روزے رکھنا ہی شریعت سے ثابت ہے. اس کے علاوہ ایک روایت سے بھی ملتا ہے کہ دسترخوان وسیع کرنا، اپنے پورے گھر والوں کو اپنے وسعت کے مطابق اچھا کھلانا، یہ دوسری بات ملتی ہے روایت سے. اس کے علاوہ یہ جو واقعہ پنجے رکھنا اور اسی طرح یہ علاوہ ڈالنا اور یہ سب بھی اس کا دھواں ڈالنا، بیشمہ بدلنا، ڈانس پروگرام کرنا اور کیا کیا چیزیں اس میں یاد کرتے جاؤ. یاد رکھو کل قیامت کے دن اللہ ایسی لاٹھی مارے گا، ایسے لاٹھی مارے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس وقت میں کوئی ہمارا ساتھ دینے والا نہیں ہوگا. آج ہمارے نوجوان اللہ ان کو سمجھا دے. ابھی بگڑتے جا رہے ہیں. اصل واقعے کو سمجھو. حسین رضی اللہ عنہ کا واقعہ کیا ہے، واقعہ کربلا کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ واقعہ کیوں پیش آیا، آپ کو شہادت کا کیوں دینا پڑا، آپ کے خاندان کو شہادت کیوں دینی پڑی، نبی کا خاندان، نبی کو چاہنے والے سب کو قربانی دینی کیوں پڑی، اس کو سمجھو پہلے. اس کو اور ہمارے جو بچے کر رہے ہیں اس کو کیا تعلق ہے؟ کچھ بھی تعلق نہیں. یہ کام تو اللہ کے دشمنوں کا ہے، اللہ کے دشمنوں کا ہے. جیسے میں ابھی عرض کیا، شمر نے آپ پر نیزہ مارا، نیزہ بولے تو بھی ایک تلوار کی ایک قسم. تو دوسرا سنان بن انس نقعی آپ کو گھوڑے سے گرا دیا. اور ایک آدمی ابن یزید جس کا نام ہے، اس نے آپ کے گردن کو کاٹنے آیا، آپ کے گردن کو ذبح کرنے آیا، آپ کے گردن کو آپ کے جسم سے الگ کرنا چاہا. اس کے ہاتھ کانپنے لگے، ڈر کر پیچھے ہو گیا. اس کے بعد اس کا بھائی شبل بن یزید آیا، آپ کے سر کو کاٹ دیا اور کاٹ کو اپنے بھائی کو دیا. اللہ اکبر. بتاؤ وہ گردن، وہ ہستی، وہ عظیم ہستی جس کی قائم اس سے تعلق ہو، نبی کے نواسے، فاطمہ کے بیٹے، علی رضی اللہ عنہ کے لختے جگر، جنت کے نوجوانوں کے سردار کو بے دردی کے ساتھ، بے رحمی کے ساتھ ذبح کیا گیا. اور آپ کے سر کو لے کر کربلا سے پھر ادھر لے کر گئے، دمشق کو لے کر گئے، کوفہ سے دمشق کی طرف تلوار میں چھپا کر. یہی نقل ہے. آج پنجے اٹھا رہے ہیں نا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم حسینی بنیں، کل قیامت کے دن ہمیں حسین بننا چاہتے ہیں، یہ چیزوں میں شریک نہ ہو، ورنہ اللہ کے دشمنوں میں کھڑا کر دیں گے. جیسے یزیدیاں حضرت حسین کے سر کو تلوار میں چھپا کو خوشیاں منائیں، جیسے آج کے ہمارے نوجوان کر رہے ہیں نا، پنجے بنا کو. یہ چوز کی نقل. چنانچہ جس کے ذریعے سے عمل ہوا. اب یہ لوگ جو لوگ
شہید کرنے میں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے میں جتنے لوگ شریک تھے، یہ لوگ گزرتے ایک علاقے میں پہنچے. وہاں رات کو قیام کرنے کے لیے سونے کے لیے سوئے تو دیوار پر لکھا ہوا تھا جو امتن قتلت حسینن، کیا تم ایسے لوگوں سے، ایسی امت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی، آپ کے گواہ دینے کی امید کرتے ہو، جو نبی کے نواسے کو شہید کرے؟ گھابرے ہو گئے وہ لگا کہ یہ ہمارے واسطے لکھے ہیں کیا بول. وہاں ایک راہب تھا، اس سے پوچھے یہ کس نے لکھے؟ بولے یہ آج نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے 500 سال پہلے لکھ ڈال کو، یہ یعنی جس کے اندر پیشین گوئی دی گئی تھی کہ اللہ کے نبی ایسے لوگوں کی گواہی دیں گے جو آپ کے نواسے کو شہید کریں گے. بعض علماء فرماتے نہیں، ایک ہاتھ اندر سے آیا جو خون سے لت پت تھا، وہ دیوار پر لکھا. کیا تم ایسے لوگوں کی، نبی ایسی امت کی گواہی دیں گے جو ان کے نواسوں کو شہید کرے؟ اللہ اکبر. حالانکہ اس وقت میں سب سے بہترین خاندان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، اہل بیت کا خاندان، حضرت حسن حسین سب سے بہترین خاندان والے تھے. جب سر کو یزید جو اس وقت کا ذمہ دار تھا، امیر تھا، اس کے پاس لے کر گئے، اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. ہائے ہائے کہنے لگا، اس کا نام لے کر جس نے قتل کیا کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو. اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. صرف تم قید کر دے تو کافی تھا، تم نے قتل کر دیا. اپنے اوپر اللہ کی لعنت کو قرار لیے، اپنے اوپر اللہ کی لعنت کو ٹھہرا لیے. دوستو یہ پورا واقعہ ہمیں خبر دیتا ہے، ہمیں میسج دیتا ہے دین کے واسطے کتنی بڑی قربانی دیے. دیکھو اپنی جان کی قربانی، اپنے گھر والے. اس وقت میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ آپ کے خاندان والے تقریباً 90 لوگاں تھے، 90 لوگاں سب دین کے واسطے. علماء فرماتے ہیں ایک بچہ زین العابدین بچہ. بعض فرماتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے بھی، جن کا نام علی بن حسین، عمر بن حسین، یہ بھی بچے تھے. اب دل بہلائی کے واسطے یزید کبھی ان کو اپنے دسترخوان پر بھی بٹھا لیتا تھا، دل جمعی کی باتیں کرتا تھا. حالانکہ یزید ان کو الگ خاندان کا نہیں تھا. یزید کے جو پھپھو ہوتے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ. اللہ اکبر. لیکن دوستو جب حکومت کا غلبہ آ جاتی ہے، مال کی محبت آ جاتی، عہدے کی چاہت آ جاتی نا، تو آدمی کو نہ دین نظر آتا، نہ شریعت نظر آتی، نہ حلال نظر آتا، نہ بس مجھے وہ عہدہ مل جائے. حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی، آپ کا شہادت کا واقعہ اس بنیاد پر تھا کہ جو دین، جو شریعت، جو اسلام میرے نانا لے کر آئے، وہ دین اپنے نہج سے ہٹ رہا ہے، اپنے حقیقت سے ہٹ رہا ہے. اس کے اندر منمانی داخل ہو گئی، اس میں ظلم داخل ہو گیا، اس میں انصاف داخل ہو گیا، ایک نظام شورائی نظام ختم ہو رہا جا رہا ہے. اس لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ جم گئے، حسین رضی اللہ عنہ ڈٹ گئے. حسین رضی اللہ عنہ آپ کے خاندان والوں پر پانی کو بند کر دیا گیا، کھانے کو بند کر دیا گیا، کدھر بھی جانے نہیں دیتے تھے. حسین رضی اللہ عنہ 3 آپشنہ رکھے، دیکھو مجھے مکہ جانے دو، نہیں جانے نہیں دیتے. مجھے اسلامی بارڈر میں چھوڑ دو، ادھر جا کو دین پر چلوں گا، نہیں جانے نہیں دیتے. مجھے یزید کے پاس دو، جانے دو، نہیں جانے دیتے. عبید اللہ بن زیاد جو ایک دم دین کا، اسلام کا دشمن، اس پر زبردستی کیا کہ ان کے اوپر ہاتھ پر بیعت کرے، ان کو اپنا امیر مانے. کہاں سے تیار ہو سکتے تھے وہ حسین جن کی تربیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کرائی ہو. بیٹا بھوک کو تو برداشت کر لینا، بیٹے فاقے کو تو برداشت کر لینا، ہاں ایک وقت بھوکے گزر جائے، فاقے پر گزر جائے، اس کے سامنے حق سر کو جھکانا نہیں.
اس لیے دوستو ہم لوگ بھی دین پر جمیں، دین کی محنت میں لگیں، ایسے کاموں میں نہ لگے۔ گلی گلی یہ سب چیزیں اسلام کے خلاف ہیں، شریعت کے خلاف ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو سمجھاؤ، ان کو کیا ہوگا معلوم نہیں، خواہش میں لگ گئے، خواہش میں اللہ کو ناراض کرتے کیا۔ میں اس سے پہلے بھی بولا ہوں، آخر یہ بات بول کر ختم کر دیتا ہوں۔ ایک ہے عمل کا درجہ، ایک ہے عقیدے کا درجہ۔ عمل میں بگاڑ آئے اللہ معاف فرماتے ہیں، عقیدے میں بگاڑ اللہ کو ہرگز معافی نہیں۔ عمل کا تو مطلب کیسا، جیسے دودھ ہے، آپ دودھ میں شکر کو زیادہ ڈالو کم ڈالو دودھ خراب ہوتا نہیں، لیکن دودھ میں نمک پڑ گیا دودھ رہتا۔ اس طرح سمجھو، اگر آپ نماز پڑھنا ہے، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، دین کے حق ادا کرنا ادا نہیں کر رہے ہیں، اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ معاف کریں گے، لیکن ایسے کام کریں گے نا، آپ لوگ سمجھتے ہوں گے یہ دین میں دودھ میں نمک ڈالے سکت، اللہ کو معافی نہیں۔ شوہر بیوی کی کتنی بڑی غلطی کو معاف کرتا، کھانا پکانی جاؤ جی ہوٹل سے لا لو تو برداشت کر لیتے، کیا کہ لے میری بیوی کی طبیعت خراب ہے ہو نہیں، بیچاری پکاتی ہے آج کیا کہ ہوٹل سے لاؤ بولتی ہے، ہوٹل سے چاہنے کی خواہش ہے بول کر برداشت کر لیتا۔ کپڑے جاؤ جی دھو لو جی کہ بھی دھو لیتا اور بھی برداشت کر لیتا۔ لیکن اگر غیر مردانہ اپنی بیوی کے ساتھ ہو، غیرت مردانہ، چاہے کتنی خوبصورت بیوی بھی کیوں نہ ہو، کتنی لمبی بھی اس کے ساتھ زندگی کا سفر نہ گزرا ہو، چھوڑ دینے تک تیار ہو جاتا، سب کچھ قربان ہو جاتا۔ میں اس کے واسطے ان بھی نکو حضرت میں گھر بھی دیتا ہوں، سب کچھ دیتا ہوں، غیرت مردانہ۔ تو اس کے علاوہ چھوٹے موٹے بڑے سب غلطیوں کو معاف، لیکن غیرت مردانہ اپنی بیوی کے ساتھ غیر مرد کو برداشت نہیں کرتا۔ دوستو اللہ تعالیٰ اعمال میں کمی پیشی معاف کرتے ہیں، لیکن عقائد میں بگاڑ، ایسے کاما کیسے کاما جو اسلام کے خلاف، شریعت کے خلاف، جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، ایسے کاما کریں اللہ ہرگز معاف نہیں کرتے، اٹھاتے جہنم میں ڈال دیتے۔ جی ہاں، دنیا میں شیعہ محرم میں عام طور سے کالے کپڑے پہنتے، علماء فرماتے اللہ دنیا والوں کو دنیا میں دکھاتے کہ دیکھو ان کے جہنم میں ایسے کپڑے پہننا ہے، جہنمیوں کے کپڑے جہنم میں کیسے ہوں گے، وائٹ اینڈ وائٹ نہیں، کالے کپڑے پہنائیں گے۔ کالے کپڑے پہننا غلط نہیں، لیکن محرم میں غم کے لیے پہننا یہ غلط ہے۔ کالے کپڑے پہننا سال بھر میں غلط نہیں، لیکن محرم میں کالے کپڑے پہننا یہ شریعت کے خلاف ہے، نہیں پہننا ہے۔ تو محرم میں یہ جو شیعہ کالے کپڑے پہنتے ہیں، یہ اللہ دنیا کو بتا رہے دیکھو دنیا جہنم میں ان کے پہنانے والی۔ اس لیے دوستو یہ سب کام چھوڑو، ہمارے نوجوان بچوں کو سمجھاؤ، پیار محبت سے سمجھاؤ، بیٹا دیکھو اسلام میں کوئی دخل نہیں۔ ہمارے بڑے ادنا اس میں انوالومنٹ ہیں، بڑے ادنا کرا رہے، رے کرو رے، کون کیا کر تک دیکھیں گے، ارے دنیا میں کون بھی کیا بھی کرتا نہیں، ہاں یہاں سب کی چل جاتی، سب بھی چلا لیتا ہے، ہاں پیسوں کے بل بوتے، طاقت کے بل بوتے، زبان کے بل بوتے۔ یاد رکھو، یاد رکھنا کل قیامت کے دن اللہ جیسے حسین رضی اللہ عنہ کو جو لوگ ستائے، قتل کرے، اور قتل کرنے میں جتنے لوگ شریک ہوئے، جتنے لوگ ہنسی مذاق کرے، اللہ ان سب کے لیے ایک ظالم کو مسلط کرے، حالانکہ ان بھی ظالم، جس کا نام عبید اللہ اس کا نام، اس زمانے کا، چن کو قتل کرا، قاتلین حسین کو، جو حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کرے۔ اس کے علاوہ بہت سے لوگ اندھے بن گئے، بہت سے لوگوں کے جسامہ سڑ گئے جو حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے میں شریک رہے۔ اللہ حفاظت کرے، اللہ ہم سب کو دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی، محرم کیا ہے اس کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی محنت کے لیے، جیسے میں بولا نا، ہم سب دو جماعتوں میں رہنا، ایک دین کی محنت کرنے والوں میں اور دین کو ساتھ دینے والوں میں۔ میں ہوں کیا، اگر نہیں ہوں تو اس میں شریک ہونا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔